بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، دین کا اہم جز ہے اور اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ جس بندے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، عقیدت نہیں، ایسے دل والا بندہ فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن محبت رسول سے خالی دل والا بندہ کبھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں اپنی جان کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی محبت کے مقابلے میں اپنے والدین کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں اپنے عزیز و اقارب کو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنے کنبے قبیلے کو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنی کوٹھی اور بنگلے کو قربان کیا جا سکتا ہے، اپنے فصلات اور بنگلات کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیکھو، پیارا صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے محبت کے انداز میں پوچھا، اے عمر، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، عمر، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں، تم تو مومن ہی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ کا رسول، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تو مکمل ایمان والا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کئی بھائیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ حضرات، میں کہتا ہوں، آؤ ہمارے قریب آؤ، سنو تو صحیح، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کیسے ہوتا ہے۔ حضرات، مجھے بتائیے، ایک بندہ ادھر باہر کھڑا ہو مسجد کے باہر اور یہ آواز لگاتا رہے کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، سننے والا کہے گا، ہو یار، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کس کو پتا نہیں یہ مسجد ہے؟ اس کی دیواریں بتلا رہی ہیں مسجد ہے، اس کا منبر بتا رہا ہے کہ یہ مسجد ہے، اس کا منار بتا رہا ہے یہ مسجد ہے۔ میں کہتا ہوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان، عزت، ولادت، میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے۔ مجھے دنیا میں کوئی ایسا کافر لا کے دکھا جو میلاد کا انکاری ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکاری ہو۔ کون کہتا ہے میلاد نہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا میلاد ہے۔ تو نے زور دینا ہے اس بات پہ دے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں باوضو ہو کے آیا جاتا ہے، یہ قبلہ رخ صفیں بچھی ہوئی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مسجد ہے۔ اس کو بنائے اللہ، اس کا گھر جنت میں بنائے، تو نے زور دینا ہے اس بات پہ دے، تو نے زور دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ دے کہ پیارے پیغمبر کا مقام یہ ہے، پیارے پیغمبر کی شان یہ ہے، پیارے پیغمبر کی عزت یہ ہے، آپ کا سونا یہ ہے، آپ کا اٹھنا ایسے ہے، آپ کا بیٹھنا ایسے ہے۔ حضرات، اب میں اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد یحییٰ عباسی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا فضیلت الشیخ قاری محمد یحییٰ عباسی صاحب۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول مجتبیٰ کہیے کہ احمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے کہ احمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، اس کے بعد اور کیا کہیے۔
شریعت کا یہ اصرار ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا یہ اصرار ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ میرے محترم دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ خالق و مالک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، میرے اور آپ کے لیے یہ آج کی حاضری اللہ رب العزت ذریعہ نجات بنائے۔ دعا کرتا ہوں ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے آج کا پروگرام کے انعقاد کیا، بھائی محمد یوسف نیا جوڑا بننے والا ہے، اللہ رب العزت ان جوڑے کو ہنسی والی، خوشی والی، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ اور خوش نصیب ہے یہ لوگ جو ایسے مواقع پر گناہ میں جانے کی بجائے اکثر لوگ خوشی میں آ کے خالق و مالک کو بھول جایا کرتے ہیں۔ ڈھول، توتیا باجے، گانے بجانے، رقص، ناچ گانے، یہ محفلیں ہوا کرتی ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں، ایک دن خوشی کا ہے پھر رب کو منا لیا کریں گے۔ بڑے ہی باسعادت اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایسے مواقع پہ بھی اللہ خالق و مالک کو بھولا نہیں کرتے، اس کو یاد کیا کرتے ہیں۔ میرا محترم، میرا موضوع کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، 20 سے 25 منٹ گفتگو کروں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ سارے نا بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال ہے اگر تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قریب ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، بات سمجھ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، سمجھنے میں جی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ ذرا۔ خاموش ہو جائے بیٹا۔ آپ سب بیال صاحب بچے نے کھانے واسطے بھیجو، نہ تسی بھی جا کے کھایا جاؤ۔ بیٹا خاموش ہو جو، میں نے تو پہلے عرض کی تھی یہ بچے پیچھے چل جائے تو اچھا ہے۔ آپ لوگ نا پیچھے چل جائے یار، پیچھے ہو جائے، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ بڑے تھوڑی سی ہمت کریں گے تو یہ بچے پیچھے چلے ہی جائیں گے، پیچھے ہو جاؤ یار۔ چلو چلو اٹھو بیٹا، پیچھے چل جاؤ، آگے آ جاؤ یار، آ جاؤ۔ اتنا ٹائم نہیں لوں گا، صرف گنتی کے 20 منٹ ہے۔ چلتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا جو موضوع اشتہار میں ایڈورٹائز کیا جا چکا ہے وہ یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے محترم، آپ کی توجہ پھر چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں میرا رب ایک بہت بڑے احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے میرے بندو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ او مومنو، میں نے تمہارے اندر اپنا محبوب بھیج کے ایک بہت بڑا تم پہ احسان کر دیا۔ وہ کیسا احسان؟ یہ کو تھوڑی سی بند کر دیں۔ اس عظیم احسان کو جاننا چاہتے ہو تو کبھی
عرب کے حالات پڑھ کے دیکھیے، عرب کی وادی میں پہنچیے، جب عرب کی سرزمین گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، جب خانہ خدا بت خانے میں تبدیل ہو چکا تھا، جب انسانیت مٹ چکی تھی، لوگ انسانوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا کرتے تھے، بیٹا باپ کو شوٹ کرتا ہوا نظر آتا تھا، بھائی بھائی کے گریبان کو چاک کرتا تھا، جب بیوہ عورت کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیتے، وہاں پہ نہ کھانے کو دیا جاتا نہ پینے کو دیا جاتا، وہاں پہ اس بیچاری کی زندگی کی شام ہو جاتی، نہ اخلاقیات تھے، نہ اعمال درست تھے، نہ ایمانیات تھے، ایسے انسان کی انسانیت مٹ چکی تھی، جانوروں جیسی وحشت چھا چکی تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے ان کا نقشہ کو یوں کھینچا، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، کہیں مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے میں جھگڑا، لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ میرے محترم، نہ ان عرب والوں میں ایمانیات تھے، نہ عقیدہ تھا، نہ مذہب تھا، نہ دین تھا، نہ اخلاقیات تھی۔ ایسی انسانیت پہ پھر ارحم الراحمین کو رحم آتا ہے، وہ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج دے کے بھیج دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ نبی انقلاب نے ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، سوچوں کو بدلا، سوچنے کے انداز کو بدلا، نظریے کو بدلا، دیکھنے کے انداز کو بدلا، قانون کو بدلا، قانون دانوں کو بدلا، انسانوں کو بدلا، بادشاہوں کو بدلا، امیروں کو بدلا، غریبوں کو بدلا، فقیروں کو بدلا، انسانوں کو بدلا، انسانیت کو بدلا۔ پھر کیا ہوا؟ جنہیں چلنا نہیں آتا تھا، جنہیں چلنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، پھر وہ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں آیا کرتی تھی۔ یہ تھا پیغمبر انقلاب کا انقلاب۔ خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے محترم، پھر کیا ہوا؟ جاہل عالم بن گئے، ڈاکو رہبر بن گئے، عزتوں کے لٹیرے، عزتوں کے رکھوالے بن گئے، چور اور ڈاکو محافظ اور باڈی گارڈ بن گئے۔ تبھی تو میرے رب نے کہا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ او مومنو، سوچو تو صحیح، میں نے اپنا محبوب پیغمبر تمہارے اندر بھیج کے تم پہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ آئیے عقائد میں دیکھیے، ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کے مشرک بتوں کے پجاری تھے، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کا نیا رب تھا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے بتوں کا طواف کر رہے تھے۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر کیسی تربیت ہوئی آئیے دیکھیے۔ صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چلتے چلتے حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کر کے تاریخ ساز بولتے ہیں، کا انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ حجر اسود، میں تمہیں جانتا ہوں، تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک ایک خدا ہے۔ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر محبوب علیہ السلام کو میں نے نہ دیکھا ہوتا، آج عمر تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا،
او میرے محترم، ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ لوگ جو درباروں کے پتھروں کو تبرک کے طور پہ جسم پہ ملتے ہیں، جو مزاروں کے پتھروں کو تبرک کے طور پہ گھر میں لے جاتے ہیں، جو مزاروں اور درباروں کے پتھروں کو نگینے کے طور پہ انگوٹھیوں میں جڑتے ہیں، سنو عمر کا عقیدہ، سنو عمر کیسی تربیت کر رہے ہیں اس پتھر کے بارے میں جو آسمانوں سے آیا ہوا پتھر ہے، جس کو سارے نبی بوسہ دیتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یوسف یعقوب، عیسیٰ روح اللہ، سرتاج رسل صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر کو بوسہ دیتے رہے، اس پتھر کی عظمت کے کیا ہی کہنے، مگر عمر کا عقیدہ سنیے کیا فرما رہے ہیں، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف ایک خدا ہے۔ او میرے محترم، خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آئیے اثار اور قربانی میں دیکھیے، جنگ کا میدان ہے، صحابی خون میں لت پت ہے، آخری لمحات ہیں، خون میں تڑپ رہے ہیں، آواز لگائی پانی، دوسرا صحابی بھاگتا ہوا پانی تلاش کرتا ہے، پانی تلاش کر کے لایا، جب اس کے پاس پہنچا آگے سے ایک اور صحابی نے آواز دی، بھائی اس کو پانی پلانے کے بعد مجھے بھی پانی دینا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑیے، پہلے اس کے پلا کے آئیے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو آگے سے آواز آئی، بھائی مجھے بھی پانی دینا۔ یہ دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھے بھی چھوڑیے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، ذرا اس کو پانی پلائیے۔ صحابی بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچتے ہیں، جب اس کے پاس پہنچے تو اللہ کی کرنی ایسی، وہ صحابی شہید ہو چکے ہیں، بھاگتے ہوئے دوسرے صحابی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اس کے پاس سے نکلے پہلے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اور میرے محترم ایک لمحے کے لیے سوچئے، صحابی خون میں لت پت ہے، آخری لمحات ہیں، موت کی کشمکش ہے، دنیا سے جا رہے ہیں اور ہمیں سبق دے کے جا رہے ہیں۔ امتیو خیال رکھنا، ہم بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری محبوب علیہ السلام نے ایسی تربیت کی ہے، موت کی کشمکش میں ہے، آخری لمحات ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے تمہیں ایک عظیم سبق دے کے جا رہے ہیں کہ اثار اور قربانی کو نہ بھولنا، ہم دردی کو یاد رکھنا، اپنے اوپر اپنے بڑوں کو ترجیح دینا، یہ ہم تمہیں سبق دے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے نظریے کو بدلا، سوچوں کو بدلا، سوچنے کے انداز کو بدلا۔ آئیے ایک اور حدیث صحیح بخاری کی سنیے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں بھوکا تھا، محبوب علیہ السلام کی مجلس میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شاگرد کو بھوک لگی ہے، کافی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ میرے گھروں میں پتہ کرو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے گھروں میں چکر لگایا، کھانا نہ ملا۔ آپ نے پھر صحابہ میں اعلان کیا میں یضیف ھذا، او میرے صحابہ میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ محمد اس کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں کرے گا۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت مجھے دیجئے۔ ابو طلحہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے کے ساتھ گھر میں چلے گئے۔ گھر میں پہنچے، بیوی کو کہا اللہ والی محبوب علیہ السلام کا مہمان آیا ہے، اسے کھانا دینا ہے۔ کہتی سر کے تاج ما قوت الا صبیانی، آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، آج بچوں کو ایسے ہی بہلا کے سلا دو، محبوب علیہ السلام کا مہمان آیا ہے، اسے سیر کر کے کھانا کھلانا ہے۔ عرب میں رواج تھا، میزبان بھی ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، مہمان بھی ساتھ کھایا کرتا تھا۔ کہا جب کھانا ہمارے سامنے رکھ دو نا تو دیا صحیح کرنے کی بجائے بجھا دینا۔ جناب ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، کھانا سامنے رکھا،
دیا بجھا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اندھیرے میں یوں ہاتھ لے کے جاتے ہیں، منہ میں خالی لے جاتے ہیں، پھر نیچے خالی لے آتے ہیں۔ ایسے میں کھانا کھلایا۔ صبح ہوئی، جب مسجد نبوی میں گئے، محبوب علیہ السلام مصلی پہ بیٹھے، مسکرائی جا رہے ہیں، مسکرائی جا رہی ہیں۔ آپ نے ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہنساتا ہی رکھے، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ کہا ابو طلحہ رات کو کیا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیا تھا۔ کہا بتا دو، مجھے تو تمہارے آنے سے پہلے جبریل نے بتا دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کو کھانا کھلایا تھا۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ، آج آسمانوں پہ بیٹھ کے اللہ عرشوں پہ مسکرا رہا ہے، اس کا نبی محمد فرشوں پہ مسکرا رہا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ او پیارے حبیب، تیرے تربیت یافتہ لوگوں کو کیا ہی کہنے، خود بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے، اور تیرے مہمان کو سیر کر کے کھانا کھلا دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے محترم، آخری مثال آئیے ادب میں دیکھیے۔ ایک وہ وقت تھا، یہ مکہ کے مشرک والدین کے گریبان سے پکڑ کے نیچے دے مارا کرتے تھے، بھائی بھائی کو شوٹ کرتا تھا، والدہ کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ اب جب کلمہ پڑا تو ایسی تربیت ہوئی کہ یہ صحابہ جانوروں کا بھی احترام کرنے لگے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم محبوب علیہ السلام کے ساتھ حج کے دن میں حج کے لیے روانہ تھے۔ ایک صحابی بڑی ادب سے اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کے آگے آگے احترام سے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابی ارکبھا، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا بدنتن، یہ اونٹ تک قربانی کا اونٹ ہے، میں قربانی کے اونٹ کا ادب احترام کرتے ہوئے آگے آگے چل رہا ہوں۔ ایک وہ وقت کہ والدین کا اکرام نہیں تھا، اب جانوروں کا بھی اکرام۔ امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھیے، ساری زندگی مدینہ الرسول میں جوتے پہن کے نہیں چلا کرتے تھے کہ یہاں پہ محبوب علیہ السلام کے قدم مبارک لگے۔ کیسا ادب تھا۔ یہی پہ بات ختم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، تو ان کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، کبھی پیلا کبھی زرد۔ جب درس مکمل کیا نا تو ایک شاگرد نے پوچھا استاد جی خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کے چہرے کے آثار بدل رہے تھے۔ کہا بیٹا ادھر آؤ، قمید اٹھاؤ۔ شاگرد نے قمید اٹھائی، بچھو نے ٹھوئے نے 16 یا 17 ڈنگ مارے ہوئے تھے۔ کہا استاد جی جب بچھو نے پہلا ڈنگ مارا تھا تب اشارہ کر دیتے۔ کہا مالک حدیث پڑھا رہا تھا، مالک میں جرت نہیں تھی، حدیث کا اکرام اور احترام اتنا تھا کہ مالک حرکت کر جائے۔ خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ تھا ادب، یہ تھا محبوب علیہ السلام کی تربیت کا انقلاب۔ محبت میں دیکھیے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قبیلہ بنو دینار کی عورت ہے، جنگ احد کا واقعہ ہے۔ ایک عورت، اس کا خامد بھی میدان کارزار میں، بھائی بھی میدان کارزار میں، اور باپ بھی میدان کارزار میں۔ جنگ احد میں افواہ پھیلی کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے شہید کر دیا ہے۔ اس بی بی کو سکون نہیں ہوا، ڈنگوری پکڑی، چلتی چلتی میدان میں اترتی ہے، لوگوں سے پوچھا لوگوں بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام کا لوگوں نے کیا حالت کر دی؟ کہا بی بی
ایک منٹ رکیے، جانتی ہو یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ رکیے، کہا یہ تمہارے سر کا تاج تمہارا خامد شہید ہوا پڑا ہے۔ کہا میں اپنے سر کے تاج کی خبر لینے نہیں آئی، مجھے بتاؤ عائشہ اور خدیجہ کے سر کے تاج کی حالت کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ۔ صحابی نے بتایا ماں محبوب علیہ السلام خیریت سے ہے، پریشان نہ ہو۔ ماں کو پھر بھی سکون نہیں ہوا، آگے بڑھتی ہے، میدان کارزار ہے، تیر اور تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، آگے بڑھتی ہے۔ آگے پھر لوگوں نے بتایا اماں رکیے، اس شخص کی طرف تو دیکھو، یہ کون ہے؟ جانتی ہو یہ تمہارا دودھ شریک بھائی، یہ تمہارا سکا بھائی جس نے اور تم نے ایک ماں کا دودھ پیا تھا، یہ تمہارا وہ بھائی شہید ہوا پڑا ہے۔ کہا وہ اپنے بھائی کی خبر لینے نہیں آئی، مجھے بتاؤ عبداللہ کے لگتے جگر اور آمنہ کے لال کی حالت کیسی ہے؟ لوگوں نے ان کی حالت کیسی کر دی؟ کہا اللہ کے فضل سے ماں وہ خیریت سے ہے۔ بی بی کو پھر بھی سکون نہیں آیا، آگے بڑھتی ہے، چند قدم آگے جاتی ہے، ایک اور شہید پہ نگاہ پڑتی ہے۔ لوگوں نے بتایا اماں اس کو بھی تو دیکھو، جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ ساری زندگی خون پسینے کی کمائی سے تمہاری پرورش کرنے والا یہ بوڑھا بابا ہے، یہ تمہارا سکا والد ہے، یہ وہ شہید ہوا پڑا ہے۔ کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے باپ کی خبر لینے نہیں آئی، مجھے بتاؤ فاطمہ کے بابا کی حالت کیسی ہے؟ اس بی بی کو پھر بھی سکون نہیں آیا، آگے بڑھتی ہے۔ جب میدان کارزار میں سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نظر پڑی، طریق ساتھ بولتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل، ایک لمحے کے لیے سوچئے، سر کا تاج، خامد، بڑھاپے کا سہارا بننے والا، ساری زندگی کما کے کھلانے والا، ایک طرف خامد ہے، سکا بھائی ہے، بوڑھا باپ ہے، تین عظیم رشتے ہیں، دوسری طرف سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے۔ جیسے ہی آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے غم بھی بھول بیٹھی ہوں۔ یہ تھی محبت آقا کے ساتھ، تین عظیم رشتے، خامند، باپ، بھائی شہید ہوئے پڑے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی زیارت ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد دنیا کے غم ہی بھول بیٹھی ہوں۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے کہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، او مومنو کبھی تو سوچا کرو میں نے اپنا سب سے پیارا محبوب تمہارے اندر بھیج کے تم پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں آقا کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور پھر آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔